الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، آج ہم 13ویں سیشن کے ساتھ خلاصہ تراویح لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 16ویں پارے کا مکمل حصہ اور 17ویں پارے کا پہلا پاؤ آج خلاصہ تراویح کا حصہ ہوگا۔ سورہ کہف کا اختتام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات پر ہم نے کل کے سیشن کا اختتام کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک صحابی کے ساتھ، حضرت یوشع بن نون کے ساتھ، خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ نے جو آپ کو علم عطا فرمایا ہے اس سے ہمیں بھی سکھائیں۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر کے ہمراہ ان کے ہم سفر ہو جاتے ہیں۔ حضرت خضر ان سے فرماتے ہیں کہ جو بات بھی ہوگی آپ نے اس پر کوئی سوال نہیں کرنا، خاموشی سے دیکھتے رہنا۔ سو وہ چل پڑتے ہیں، رستے میں جاتے ہیں۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا اور یہ ذکر 15ویں پارے کے آخر پہ ہے، تو ہم نے اس کو آج کے درس کے ساتھ اس کو منسلک کیا۔ روانہ ہوئے، دونوں ایک کشتی میں سوار ہو گئے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے پھٹے کو توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ بول پڑے کہ آپ نے یہ تو غلط کیا، بے قصور لوگوں کو کیوں آپ نے ایسے ہی ان کی کشتی کو نقصان پہنچایا؟ حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا آپ نے خاموش رہنا ہے۔ خاموش ہو گئے، آگے چلے تو ایک بچہ ملا، ایک لڑکا، اس کو حضرت خضر نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ پھر بھی، ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ ایک شریعت کے علمبردار تھے اور احکام شریعت کے پابند بھی تھے اور احکام شریعت کو بیان کرنے والے بھی تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے یہ تو کیا کیا، ایک بچے کو بے گناہ کو قتل کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ خاموش رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں بولوں تو پھر آپ مجھے جدا کر دیجئے۔ یہاں سے 16ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ آگے چل پڑتے ہیں، ایک دیہات میں جاتے ہیں اور ایک آبادی، وہاں پر اس دیہات والوں سے مہمان نوازی کا کہتے ہیں کہ ہم مہمان ہیں اور ہمیں ضرورت ہے، مسافر ہیں، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کی کوئی خدمت نہیں کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا کہ وہ گرنے والی تھی، تو آپ نے اس کو سیدھا فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گویا ہوئے کہ آپ اگر چاہتے تو ان سے مزدوری لے لیتے، انہوں نے تو ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی۔ تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب ہمارا جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو 3 کام میں نے کیے کیوں کیے۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی توجیہ بیان کی کہ کشتی کو عیبدار اس لیے کیا تھا کہ ایک بادشاہ تھا، دوسری طرف جیسے ہی وہ بے عیب کشتی کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ میں نے اس کو عیب لگا دیا تاکہ یہ اس سے محفوظ ہو جائے۔ وہ بچہ بڑے ہو کر اس نے خرابیاں پیدا کرنی تھی اور والدین کے لیے شرمندگی کا باعث بننا تھا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور یہ جو دیوار کو سیدھا کرنے والا معاملہ ہے، یہ ایک یتیم، 2 یتیم بچے تھے، ان یتیم بچوں کی یہ دیوار، اور اصل میں اس کی بنیاد میں خزانہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ محفوظ رہے، کیونکہ اگر دیوار گر گئی تو خزانہ لوگوں کے ہاتھ لگ جائے گا اور یتیم بچوں کا نقصان ہوگا۔ سو اس لیے اللہ کے حکم کے مطابق میں نے دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا کہ ہر جو کام میں نے کیا اس کی گہرائی میں اس کے پیچھے ایک بات تھی جس کو میں فالو کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا کہ جو ظاہری چیزوں کے ساتھ ساتھ پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا تھا، جس طرح بادشاہ کی نیت کیا تھی اور دوسری طرف کیا ہو رہا تھا، اور ایک وہ بچہ جو ابھی عمر اتنی نہیں ہے وہ مستقبل میں جا کے کیا کرے گا اس کا بھی پتہ، اور وہ دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہے وہ بھی پتہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے
اپنے علوم عطا فرماتا ہے، اور علوم غیبیہ جو عام لوگوں کی آنکھوں سے چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جن کو چاہتا ہے وہ علم بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ علوم غیبیہ عطا فرمائے جن سے عام لوگ آگاہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت ذوالقرنین کا یہاں ذکر ہے اور ان کے مختلف سفروں کا ذکر ہے، مشرق کے سفر کا ذکر ہے، مغرب کے سفر کا ذکر ہے، اور یاجوج ماجوج کا بھی یہاں پر ذکر ہے۔ یاد رکھیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں یاجوج اور ماجوج قرب قیامت میں وہ نمودار ہوں گے اور وہ ہر چیز کو تہس نہس کرتے چلے جائیں گے، اور اس کے متعلقہ روایات موجود ہیں۔ یہاں حضرت ذوالقرنین کی خدمت میں اس وقت کے لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جناب یہ یاجوج ماجوج آتے ہیں اور آ کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، مہربانی کیجئے ان کے سامنے ایک دیوار قائم کر دیجئے تاکہ ہمیں ان سے چھٹکارا مل سکے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے وہاں ایک دیوار بنا دی۔ اب جو یاجوج ماجوج ہے وہ دیوار کی دوسری طرف ہے، اور جب اللہ چاہے گا تو وہ دیوار ختم ہو وہ کوشش کر رہے ہیں ختم کرنے کی، لیکن ابھی تک ختم نہیں کر پائے۔ ختم کرتے ہیں لیکن وہ قریب ہوتی ہے، شام ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں صبح آ کے کریں گے، اور صبح کو پھر دیوار مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ جب اللہ چاہے گا تو وہ وہاں اس دیوار کو گرا کر دیوار میں شک کر کے وہ اس کو ختم کر کے نمودار ہو جائیں گے۔ یہاں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جو گھاٹے والے عمل کرنے والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جو صرف دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ کر دنیا کی زندگی میں مصروف و مشغول ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی کچھ ہے، اور آخرت ان کا مطمع نظر نہیں ہے، آخرت ان کا ٹارگٹ نہیں ہے، اور آخرت کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ صرف دنیا کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ وہ ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھ تو یہ رہے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے یہ سارے جو اعمال ہیں یہ ضائع، اور ان کی جو کوشش ہے یہ رائے گاں جائیں گی۔ دنیا کا تو فائدہ ان کو مل رہا ہے لیکن آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو اور ملاقات باری تعالیٰ کو جٹلاتے ہیں، سو ان کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر خیر سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور نیک اولاد کے لیے گزارش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوشخبری عطا فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے زکریا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا، ان کا نام یحییٰ رکھنا، اور یہ ایک انفرادی نام ہے، آج سے پہلے یہ نام کسی کو نہیں دیا گیا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا یہاں ذکر ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے اس کے تذکرے کے بعد اللہ نے سلام کا ذکر فرمایا، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ مطلب کیا ہے کہ نبی کا جو یوم ولادت ہوتا ہے وہ بھی سلامتی کا دن ہوتا ہے، ان کا یوم وصال بھی سلامتی والا ہوتا ہے، اور جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس پر دن پر بھی سلامتی۔ یہاں تینوں کا ذکر کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے فرمایا اس دن پر سلام ہو، جس دن وہ وصال کریں گے اس دن پر سلام ہو، اور جس دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس دن پر بھی سلام ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور حضور کی ولادت وہ دن ہے جو صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے، بلکہ ساری کائنات کے لیے باعث رحمت اور باعث سلامتی ہے۔ اس وجہ سے حضور کے یوم ولادت کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل تشریف لاتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اور آ کے حضرت مریم سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اولاد سے نوازوں۔ حضرت مریم حیران ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس کا ذکر ہم تیسرے پارے سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے پھونک ماری، اور حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی کوکھ میں پالتی ہیں
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو یہاں ذکر کیا گیا، اور یہ ایک معجزہ تھا کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے برکت والا بنایا، اور ان کے لیے بھی یہی ذکر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ کہلوایا کہ آپ کہیں کہ اس دن پر سلامتی ہو جس دن میری ولادت ہوئی ہے، اور اس دن سلامتی جس دن میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا، اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مریم میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، اور انہیں صدیقا نبیہ کہا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپریشیٹ کیا اور ان کی صداقت کو بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی خوبیوں کو بیان فرماتا ہے، گویا انہیں شاباش دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق و یعقوب کی صورت میں جو اولاد عطا فرمائی ہے، حضرت اسحاق، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ کا پھر ذکر ہوا، حضرت اسماعیل کا یہاں پر ذکر ہوا، اور فرمایا انہ کان صادق الوعد وکان رسول النبی، وہ وعدے کے سچے تھے۔ یہ ان کی شان اور ان کی خوبی کو بیان فرمایا۔ حضرت ادریس کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بلند مقام عطا فرمائے ان کا ذکر فرمایا، اور انہیں بھی صدیقا نبیہ فرمایا۔ حضرت اسماعیل کے ذکر میں ان کی تبلیغ کا بھی ذکر ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کرام کا یہ فریضہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو اور دیگر لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاتے تھے۔ تو انبیاء کے پیروکاروں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ فرمایا یہ اللہ کے نبی تھے، یہ نیک لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرتے رہے، لیکن بعد والے ایسے لوگ آئے جو ناخلف ثابت ہوئے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اور انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اپنی شہوات کی اتباع میں لگ گئے، اپنی شہوات کے پیچھے چل پڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے محروم ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جنت ان کو وراثت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام لگا دی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ نیک عمل کرنے والے بنے، ایمان مضبوط رکھیں، اعمال صالحہ بچا لائیں۔ سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کا آغاز دوسرا نصف ہے 16ویں پارے کا۔ اس کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشقت کا ذکر ہے۔ قرآن نازل ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے اور ساری ساری رات قیام کرتے رہتے، آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اللہ کی اتنی عبادت کرتے۔ اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرمائی اور فرمایا محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات قیام کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ایسا نہ کریں۔ سورہ مزمل کے اندر فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کریں لیکن کم کر دیں۔ آپ اس عبادت کا اندازہ لگائیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور کیا عبادت کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے محبوب کم کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا یہاں پر ذکر کیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت فرعون نے جو وہاں پر طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا تھا اور لوگوں پر ظلم کرتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا، بچوں کو ذبح کر دیتا، یہاں اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ فرمایا کہ آپ نے بچے کو ایک ٹوکری وغیرہ میں ڈال دیں، انقذ فیہ، کسی بھی چیز میں، انقذ فیہ فی التابوت، ایک تابوت میں رکھیں، فقذ فیہ فی الیم، اور اس کو آپ دریا کے سپرد کر دیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے محل میں نبی کی پرورش کا اہتمام کیا کہ جو صرف اس وجہ سے بچوں کو ذبح کرتا تھا کہ میرا کوئی مخالف نہ آ جائے اور میری حکومت کو ختم کرنے کا باعث نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آگے
بڑھنے کا اور پھر تمام معاملات کا ذکر کیا. اس کا ذکر ہم 9ویں پارے میں بھی پڑھائے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، حضرت ہارون ساتھ جاتے ہیں اور مقابلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرماتا ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں. فرعون پیچھے آتا ہے لیکن وہ غرق ہو جاتا ہے اور حضرت موسیٰ پانی سے صحیح سلامت گزر جاتے ہیں. اور پھر اگلے مراحل کہ بنی اسرائیل نے کس طرح ان ساری نعمتوں کے باوجود، دشمن سے بچنے کے باوجود، دشمن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو ذبح کر دیتا تھا، بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، سخت مصیبتیں دیتا تھا، سخت عذاب دیتا تھا، ان سے بچایا، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ کی نافرمانیاں کی. ان کا یہاں ذکر ہے کہ کس طرح سامری نے ان کے لیے بچڑے کو ایک زیوروں کو ڈھال کر بچڑا بنا کے دیا اور ان کی عبادت شروع کر دی. یہاں اس کا ذکر کیا گیا اور ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی کرنے والے تھے اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دہ ہوں گے. خیر سامری کا انجام بھی کچھ ٹھیک نہ ہوا. قرآن مجید کی یہ جو منزل ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی منقول ہے. حضرت موسیٰ کی دعا تھی پہلے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ دعا ہمارے شرح صدر کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم کے حصول کے لیے بڑی مجرب دعا ہے. اور ربی زدنی علما وہ بھی اسی منزل کا حصہ ہے. سورہ انبیاء کے اندر آغاز میں قیامت کے احوال کا ذکر کیا گیا کہ لوگوں کا حساب قریب ہے، قیامت آئی چاہتی ہے، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور غفلت کی نیند سو رہے ہیں، انہیں بیدار ہونا چاہیے اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی کوشش کرنی چاہیے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جواب دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا، آسمان و زمین کے ایک ہونے کا ذکر کیا کہ پہلے یہ سارا کچھ ایک تھا، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو زمین علیحدہ ہوگی، آسمان علیحدہ ہو گئے. جس طرح کہ سائنس نے ایک تھیوری دی تھی، یہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تھے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ ایک ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کاٹ کے علیحدہ علیحدہ کر دیا، آسمان اوپر چلا گیا، زمین نیچے آ گئی، اور اسی طرح باقی کائنات کی جو چیزیں ہیں اپنی اپنی جگہ پر. سورہ یاسین میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل فی فلک یسبحون، سارے اپنے مدار کے اندر اپنی اپنی جو ان کی ڈیوٹی لگی ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے، ہر زندہ چیز کو اللہ نے پانی سے بنایا. یہاں اس کا بھی ذکر ہے اور سائنس اس کو بھی تسلیم کرتی ہے. نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. اور قرآن کیا ہے؟ ذکر مبارکن، یہ برکتوں والا ذکر ہے. ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین. کل انشاءاللہ اگلی منزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.